السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 8 پاکستان اسٹڈیز 9th کلاس فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ کا پڑھنے والے ہیں، لیکن ہم لوگ اس سے پہلے یہ چیک کریں گے کہ لیکچر نمبر 7 میں ہم نے کیا ڈسکس کیا۔ ہم نے لیکچر نمبر 7 میں یہ ڈسکس کیا کہ سی آر کیا مطلب رکھتا تھا، اور سی آر فارمولا جو پیش کیا تھا چکرویتی راج گوپال آچاریہ نے، وہ کیوں پیش کیا اور کس کے کہنے پہ پیش کیا۔ پھر اس کی نمایاں خصوصیات جو تھیں وہ ہم نے فارمولے میں چیک کی کہ ہم نے اس سے کیا چیزیں اخذ کرنی تھیں، کیونکہ یہ فارمولا پیش کیا گیا قائد اعظم محمد علی جناح پہ، اور اگر ان کے ساتھ یہ شیئر کیا گیا تو انہوں نے اس کو فیل یعنی کہ مسترد کیوں کر دیا، یہ ہم نے اس چیزوں میں ڈسکس کیا، کیونکہ یہ پورا فارمولا کہیں نہ کہیں گاندھی کے تحفظات اور کانگریس کے تحفظات کو پورا کر رہا تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو اس وقت ریجیکٹ کر دیا۔ آج جو ہم پڑھیں گے کہ ظاہر سی بات ہے جب ریجیکشن ہوئی تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ریئیکشن بھی ہوا ہوگا، اور اس ریئیکشن سے پہلے جو چیز آ گئی تھی، کیونکہ اس وقت دوسری جنگ عظیم کا کانسیپٹ چل رہا تھا پوری دنیا میں، تو برطانیہ کا پورا دار و مدار بر صغیر پر آ چکا تھا۔ اب انہوں نے ایک کانفرنس رکھی جس کا نام دیا شملہ کانفرنس، لیکن شملہ کانفرنس 1945 میں جو ہوئی، 1945 میں جو ہوئی، اس سے پہلے ایک چیز آتی ہے ویول پلان۔ اب یہ ویول پلان کیا تھا اور یہ کیوں اتنا زیادہ سب ایک سامنے ابھر کر آیا، اور اس میں جو فیلئر ہوئی شملہ کانفرنس وہ کیوں فیل ہوئی، آج ہم لوگ اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں لارڈ ویول کا ایک ذکر آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر دوسرے جنگ عظیم ورلڈ وار 2 میں جو پورے کی پورا فیور تھا برطانیہ کا اور اس کے الائز کا، جو وہ جیتنے پہ لگی ہوئی تھی ورلڈ وار 2 میں، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس میں سرکمسٹینسز یعنی کہ وجوہاتیں بھی کھڑی ہو رہی تھیں۔ کانگریس پوری اس کوشش میں تھی کہ کہیں نہ کہیں مسلم لیگ پر پریشر ڈال کر، اس کے اوپر دباؤ ڈال کر وہ آگے بڑھنے کے اقدامات میں رہیں۔ اب اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو گاندھی کو انوائٹ کیا گیا، قائد اعظم بھی جوائن ہوئے، یہاں پہ آئے، اور انہوں نے پورے کا پورا سمجھداری اور دور کی نظر سے قائد اعظم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کو کیا کیا جائے گا، ٹریپ کیا جائے گا، یعنی کہ کہیں نہ کہیں ان کو پھنسانے کی کوشش کی جائے گی مسلم لیگ کو۔ اب قائد اعظم نے کیونکہ یہ ریفیوز کر دیا تھا فارمولا، تو اب ان کا پورا جو ایک ویژن تھا، جو ان کا خیال تھا اور ان کا کانسیپٹ تھا، پورے کا پورا تصور تھا، وہ کس پر آ گیا تھا؟ پاکستان کی بناوٹ میں۔ اب پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے جب یہ اقدامات کیے تو اس وقت لارڈ ویول اپنے ساتھ پرپوزل لے کر آ رہے تھے، اور اس پرپوزل کا کیونکہ برطانیہ کا بہت بڑا ایک بولتے ہیں نا نقصان کے اقدام میں تھا، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو بہت زیادہ اس کا معاشی نصاب تھا وہ بہت زیادہ ختم ہو رہا تھا۔ اب وہ یہاں سے گاندھی یہ سمجھ چکے تھے کہ اب برطانیہ کہیں نہ کہیں سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگیں گے، نکل جائیں گے۔ اب وہ نکلنے تھے تو اس میں سب سے زیادہ اس وقت کے جو عامل تھے وہ کون تھے؟ لارڈ ویول، اور ان کا جو پلان جو اس وقت برطانیہ کے حساب سے انہوں نے جو کال کیا سب پارٹیز کو، کیونکہ جو ایشو تھا بر صغیر کا جو مسئلہ تھا وہ ختم کرنا تھا، کن کے ریگارڈنگ؟ یہ پورا ایجنڈا تھا، وہ فیصلہ جو لارڈ ویول لے کر آ رہے تھے۔ ان کا کیا پلان تھا کہ کہیں نہ کہیں جو آئین ہوگا، جو مستقبل کا آئین ہے، وہ ڈسکس کرنا تھا، حکومت کا تنازع اور حکومت کی جو بناوٹ تھی وہ کس طرح سے ہم نے چیک کرنی ہے، ان کا یہ تھا، کیونکہ مستقبل کا دستور بر صغیر کے تمام سیاسی طاقتوروں کی مرضی سے بنایا جانا تھا۔ پھر گورنر جنرل کے انتظامی کونسل بنانے یعنی کہ ایگزیکٹو کونسل بنانے کا بر صغیر میں سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک ہونے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی کے حساب سے پھر ہم نے کیا دیکھنا تھا؟ الیکشنز یعنی کہ انتخابی اسمبلیوں کا تحفظ تھا۔ اب یہ لارڈ ویول نے یہاں پر یہ چیزیں سوچ سمجھ کر آئے تھے، لیکن ان کے جو اہم نکات تھے، جو اس میں سب سے زیادہ اہم پوائنٹس کے حامل تھے، ان میں جو پہلا پوائنٹ یہی تھا لارڈ ویول کا کہ کہیں نہ کہیں وہ کیا ہوگا، مستقبل کا دستور بر صغیر کے جتنے بھی سیاسی طاقتیں ہیں جو یہاں پر موجود ہیں انہی کے بہاف پر یہ بنایا جائے گا، یعنی کانسٹیٹیوشن آف دا فیوچر۔ پھر ایگزیکٹو کونسل تھی، مجلس انتظامیہ، یعنی کہ گورنر جنرل کی کونسل بنائی ہوئی، اور اس کونسل میں بر صغیر کے سیاسی قوتوں کے حساب سے کوئی بھی 6 ہندو اور 5 مسلم نمائندگی اس کی کریں گے، ٹھیک ہے، اور ارکان کا چناؤ گورنر جنرل خود کرے گا۔
اب جب خود کرنا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں گورنر جنرل کی انتظامی صدارتی اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام ارکان کونسل کا تعلق بر صغیر سے ہی ہونا چاہیے، بلانگنگ ٹو دا سب کانٹیننٹ۔ اب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ کمانڈر ان چیف جو بنے گا، گورنر جنرل بنے گا، وہ ہمیشہ کہاں کا ہوگا؟ بر صغیر کا ہوگا، وہ ایگزٹ کونسل کو بھی لیڈ کر رہا ہوگا۔ اب لیڈ کرنے کے بعد جو مرکزی جتنی بھی انتظامی کونسل تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی۔ منظم کا مطلب کیا ہے؟ ری کانسٹیٹیوٹ۔ اب ری کانسٹیٹیوٹ کا مطلب کیا ہے کہ پوری کہیں نہ کہیں انتظامیہ کونسل جو ہوگی وہ اس کو چیک کر رہی ہوگی اور وہ سینٹر کا کردار ادا کرے گی۔ اب یہ وہ سارے تحفظات تھے جو لارڈ ویول اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، جس کو ہم بولتے ہیں ویول پلان۔ اب ویول پلان میں جو بڑی قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں، انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ اس کا کہیں نہ کہیں تحفظ کہاں کیا جائے؟ شملہ کانفرنس میں۔ اب شملہ کانفرنس منعقد ہوئی کیونکہ اس وقت سیاسی طاقتیں جتنی بڑی توقعات تھیں اس وقت، تو 7 تمام مندوبین شملہ کانفرنس میں شرکت کی۔ کانگریس خوش تھی کہ اس کے حکومت سازی کا موقع ملنے والا ہے۔ اب یہ وہ ساری باتیں تھیں جو اس وقت سب سے زیادہ غور کی جا رہی تھی، کیونکہ آل انڈین نیشنل کانگریس پلیز کر رہی تھی، یعنی کہ اس کا پورا دماغ بنا ہوا تھا کہ اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ وہ بر صغیر کی تقسیم کے کسی فارمولے پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، یعنی کہ اکھنڈ ہندوستان کا پورا کانسیپٹ ہوگا۔ اب اکھنڈ ہندوستان کا مطلب کیا ہے کہ یونائٹڈ انڈیا کا کانسیپٹ ہے کہ ہمیشہ انڈیا ایک رہے گا اور اس سے آگے وہ نہیں بڑھیں گے۔ اسی لیے انہوں نے پھر کہیں نہ کہیں اپنے تحفظات بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں اپنے ممبرانوں کو بھیجا، اور شملہ کانفرنس میں جو ممبران آئے تو اس میں سب سے پہلے جو کانگریس کے ممبران تھے ان میں عبدالکلام آزاد، پنڈت نہرو، بلدیو سنگھ، چکرویتی راج گوپال آچاریہ، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو ملک خضر حیات یہ یونینسٹ پارٹی کے اس وقت ہیڈ تھے، تو یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، لیکن وہ ساتھ کس کا دے رہے تھے؟ کانگریس کا۔ یہ تو تھی پورے کانگریس کے ممبران۔ اب آ جاتے ہیں آل انڈیا مسلم کے ممبران، جو سب سے بہترین اور سب سے عقل مند جو اس وقت کے لحاظ سے تھے وہ کون تھے؟ خان لیاقت علی خان، محمد علی جناح اور سردار عبدالرب نشتر صاحب۔ یہ تینوں نے کانفرنس کو اٹینڈ کیا اور وہاں سے جو 4 میجر تھے کانگریس کے انہوں نے اٹینڈ کیا۔ یہ ضرور نام یاد رکھیے گا کیونکہ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے ایگزامس کے دوران۔ اب اگر آپ نوٹ کریں تو یہ فیلئر کیوں ہوئی؟ کیونکہ اپنے اپنے تحفظات سب لوگ لے کر آئے ہوئے تھے، خاص طور پہ مسلم لیگ اور کانگریس۔ اب کانگریس کا جو معیار تھا وہ کہیں نہ کہیں دکھتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن فیلئر کا مقصد کیا تھا؟ کانگریس کے حساب سے دیکھا جائے تو انہوں نے ایک ہی مسلمان کو اپوائنٹ کیا جو اس وقت کون تھے؟ عبدالکلام آزاد، اور اس کے اگینسٹ میں باقاعدہ قائد اعظم نے اپنا اسٹینڈ پوائنٹ کیا کہ صرف اور صرف مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، ہم یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے کہ عبدالکلام آزاد کو ایز اے مسلم سیٹ کے اوپر دیا جائے۔ تو انہوں نے باقاعدہ لارڈ ویول نے قائد اعظم کو نامنیٹ کروایا کہ آپ کیوں نہ ملک خضر حیات کو نامنیٹ کریں جو چیف منسٹر پنجاب ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یونس پارٹی کے ہیں، اور وہ کس کی جگہ لیں گے؟ عبدالکلام آزاد کے۔ مگر قائد اعظم اس پہ کنونس نہیں ہوئے، رضامند نہیں ہوئے۔ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ جو ہے وہ کانگریس کی بنانے میں لگائے ہوئے ہیں، اور مسلم لیگ کے جتنے بھی ان کے حقائق ہیں، حق ہیں، وہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ ہم تینوں پارٹی کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نفاذ ہونا چاہیے، لیکن تینوں پارٹیز اس پہ ایگری نہیں ہوئی، اور یہاں پر فیل ہوتی ہے کون سی؟ شملہ کانفرنس، کیونکہ یہ تینوں پارٹیوں کو، ساری پارٹیوں کو ملا کر ہی کام تحفظات بنائے جانے تھے۔ کانگریس اپنے لوگوں کو نفاذ میں لانا چاہتی تھی اور مسلم لیگ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنا چاہتی تھی، صرف مسلمانوں کے لیے۔ اب یہاں پہ لارڈ ویول کا پورا دماغ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے، رضامندی حاصل کرنے کے لیے نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ قائد اعظم نے کہا کہ شملہ کانفرنس میں پیش ہونے والے ویول پلان دراصل وسرائے اور گاندھی کا پھیلایا گیا مشترکہ جال تھا۔ اگر مسلم لیگ پلان قبول کر لیتی تو اس کے پاکستان کے حصول میں کبھی کامیابی نہ ہوتی۔ بظاہر نتیجہ نکلا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کا موقف درست ثابت ہوا، کیونکہ آنے والے سال میں ہونے والے عام انتخابات کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ مسلمان صرف اور صرف مسلم لیگ کے ساتھ تھی۔
اب یہ وہ چیزیں تھیں کہ جہاں پر ہم نے چیک کرنی ہے نیکسٹ لیکچر میں، کیونکہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہی اسی پر ہوگا۔ آپ کو اگر آج کے لیکچر میں کوئی دقت ہوئی ہے کہ پرابلم ہوئی ہے تو ہمیں ضرور کامنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ہمیں آپ کے ان چیزوں کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔